آکاشوانی اورنگ آباد غوث محی الدین سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ اورنگ آباد میں منعقدہ ایڈوانٹیج مہاراشٹر ایکسپو کا ہوا اختتام۔ نائب وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کہا اورک یہ صنعتی شعبے کا مستقبل ہے۔ کانگریس، راشٹروادی کانگریس اور شیوسینا ٹھاکرے گروپ کو ودھان سبھا چناؤ متحد ہو کر لڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، شرد پوار۔ عثمان آباد ضلع عدالت میں ای سسٹم کے ذریعے کام کاج کا آغاز۔ ہنگولی ضلع کے متعدد دیہاتوں میں زلزلے کے جھٹکے اور ریاست میں سردی کی شدت بڑھی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کہا ہے کہ اورک یہ صنعتی شعبے کا مستقبل ہے۔ وہ کل اورنگ آباد میں ایڈوانٹیج مہاراشٹر ایکسپو کی اختتامی تقریب میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ناگپور ممبئی سمردھی مہامارگ کے سبب اورنگ آباد اور جالنا صنعتی علاقوں کے کارخانے جواہر لال نہرو پورٹ ٹرسٹ سے جڑ جائیں گے اور صنعتی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ جناب پھڑنویس نے کہا کہ چین کی متعدد صنعتیں بیرون ملک کا رخ کر رہی ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے۔ پھڑنویس نے کہا کہ یہ ایکسپو مراٹھواڑہ کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے لیے نہایت نفع بخش ثابت ہوگا۔ ایڈوانٹیج مہاراشٹر ایکسپو کی اختتامی تقریب میں امداد باہمی کے وزیر اتل ساوے، رکن اسمبلی سنجے شرساٹ اور مراٹھواڑہ ایسوسی ایشن آف اسمال اسکیل انڈسٹریز اینڈ ایگریکلچر کے چیئرمین کرن جگتاپ سمیت دیگر اہم شخصیات موجود تھیں۔ اسی دوران دیویندر پھڑنویس نے بتایا کہ مہاراشٹر کرناٹک سرحدی تنازعے کے حوالے سے حکومت سنجیدہ ہے اور اس خصوص میں ریاستی حکومت کی جانب سے عدالت میں داخل کی گئی درخواست نہایت مضبوط ہے۔ وہ کل اورنگ آباد تیران گاہ پر صحافیوں سے مخاطب تھے۔ راشٹروادی کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پوار نے کہا ہے کہ کانگریس، راشٹروادی کانگریس اور شیوسینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے گروپ کو آنے والا اسمبلی چناؤ متحد ہو کر لڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ مہاوکاس آگھاڑی نے ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ وہ کل کولہاپور میں صحافیوں سے مخاطب تھے۔ جناب پوار نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا پر حزب اقتدار نے تنقید کی، لیکن ان کی یاترا صرف پارٹی تک محدود نہیں رہی بلکہ عوام، مختلف جماعتوں کے رہنما اور متعدد تنظیموں کے عہدیداران بھی اس یاترا میں شامل ہوئے۔ شرد پوار نے کہا کہ گورنر کا عہدہ نہایت اہم عہدہ ہے اور اس کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن فی الحال گورنر اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ حکومت عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی پالیسی تیار کریں۔ شکشن بچاؤ سمیتی کے رکن رمیش بیجیکر نے یہ بات کہی۔ وہ گزشتہ روز واشم میں منعقدہ ریاستی سطح کی تعلیمی کانفرنس کے پہلے سیشن میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی رائے جانے بغیر قومی تعلیمی پالیسی نافذ نہ کریں۔ بھوپال سے تعلق رکھنے والے ماہر تعلیم ڈاکٹر انیل سدوپال کے ہاتھوں اس پروگرام کا افتتاح کیا گیا، جبکہ کل ہند ثانوی تعلیم اساتذہ کمیٹی کے رکن پربھاکر آرڈے اس تقریب کے صدر تھے۔ عدالت عالیہ میں زیر غور مراٹھا ریزرویشن نظر ثانی درخواست پر جلد از جلد سماعت کروائیں۔ اس کے لیے ریاستی حکومت فالو اپ کریں۔ اس طرح کی مختلف قراردادیں کل جالنا میں ہوئی ریاستی سطح کی مراٹھا ریزرویشن گول میز کانفرنس میں منظور کی گئی۔ ریاستی حکومت وکلا کی ایک بڑی فوج کھڑی کر کے مراٹھا ریزرویشن کا معاملہ عدالت میں پیش کریں اور یہ معاملہ 11 ججز کی بینچ کے روبرو پیش کرنے وغیرہ قراردادیں بھی ان میں شامل ہیں۔ کوآرڈینیٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ بحر عرب میں تعمیر کیے جانے والی چھترپتی شیواجی مہاراج کی یادگار کی جانب سے جان بوجھ کر غفلت برتی جا رہی ہے۔ عثمان آباد ضلع عدالت میں گزشتہ روز سے ای سسٹم کے ذریعے کام کاج کا آغاز ہوا۔ ممبئی ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ کے جج نیز عثمان آباد کے نگراں جج ارون پیڈنیکر کے ہاتھوں یہ سہولت متعارف کی گئی۔ اپنے خطاب میں جناب پیڈنیکر نے بتایا کہ عثمان آباد ضلع عدالت ریاست بھر میں پہلی عدالت ہے جہاں ای سسٹم کے ذریعے کام کاج شروع کیا گیا ہے۔
اب سنیے ایک ضروری اعلان۔ سامعین، آکاشوانی اورنگ آباد کی علاقائی خبر رساں اکائی سے نشر ہونے والی اردو خبروں کے لیے نیوز ریڈر اور مترجم درکار ہیں۔ درخواست گزار کی عمر 1 جنوری 2023 کو 21 تا 50 برس کے درمیان ہونا لازمی ہے۔ علاوہ ازیں درخواست گزار کا اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن حدود کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ بیرون شہر کے درخواست گزاروں کی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔ اس عہدے سے متعلق دیگر تفصیلات اور درخواست فارم آکاشوانی اورنگ آباد کے ریجنل نیوز یونٹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خواہش مند افراد اپنی درخواست فیس کے ساتھ ہیڈ آف آفس آکاشوانی اورنگ آباد، جالنا روڈ اورنگ آباد، پن کوڈ 431005 پر اسپیڈ پوسٹ یا بذریعہ ڈاک 10 جنوری 2023 تک بھیج سکتے ہیں۔ اعلان ختم ہوا۔ مراٹھواڑہ اساتذہ تنظیم کے بزرگ رہنما سابق پرنسپل اننت راؤ رام راؤ دیشمکھ کل پربھنی میں چل بسے۔ وہ 82 برس کے تھے۔ جناب دیشمکھ نے تعلیمی شعبے میں مراٹھواڑہ اساتذہ تنظیم کا قیام جیسا اہم کام انجام دیا۔ اسی طرح تدریسی اور غیر تدریسی ملازمین کے سینکڑوں مسائل بھی حکومت کے سامنے پیش کیے۔ ان کی آخری رسومات کل پربھنی میں ادا کر دی گئی۔ ہنگولی ضلع کے 3 تعلقوں اور متعدد دیہاتوں میں کل صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما پر اس کی شدت 3.6 ریختر اسکیل درج ہوئی۔ کلم نوری، اونڈھا اور بسمت تعلقے کے تقریباً 60 سے 70 دیہاتوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ضلع انفارمیشن آفس نے بتایا کہ اس زلزلے کا مرکز بسمت تعلقے میں تھا، تاہم اس کے جھٹکے اکھاڑا بالا پور تک محسوس کیے گئے۔ اس زلزلے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ چلو ندی کو جانے اس پروگرام کے تحت کل بیڑ ضلع کے بوپلا میں واک وتھ ریور پروگرام پر عمل آوری کی گئی۔ اس میں مانجرا ندی کنارے آباد بوپلا گاؤں کے ساکنان اور محکمہ جنگلات کے افسران و ملازمین نے حصہ لیا۔ اس موقع پر انسانی معاملات کے کارکن انیکیت لوہیا نے بتایا کہ عوام کو ندی سے متعلق معلومات دینے کے مقصد سے یوجنا بنانا، ندی کی صحت اور انسانی صحت سے متعلق عوامی آگاہی میں اضافہ کرنا اس پروگرام کے مقاصد ہیں۔ ریاست کے ودربھ اور مراٹھواڑہ میں سردی کی شدت بڑھ گئی ہے۔ گوندیا میں کل ریاست بھر میں سب سے کم 6.8 سیلسیس درجہ حرارت درج ہوا۔ اسی طرح اورنگ آباد اور پربھنی میں تقریباً 9 ڈگری اور عثمان آباد میں 10 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج ہوا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں میں سردی میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اورنگ آباد ڈویژن محصول کھیل مقابلوں کا آغاز گزشتہ روز ڈویژنل کمشنر سنیل کیندریکر کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس 3 روزہ اسپورٹس فیسٹیول کا اہتمام ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میدان پر کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ مراٹھواڑہ کے 8 اضلاع کے شعبہ محصول کے ملازمین اس اسپورٹس فیسٹیول میں حصہ لے رہے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ اورنگ آباد میں منعقدہ ایڈوانٹیج مہاراشٹر ایکسپو کا ہوا اختتام۔ نائب وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کہا، اورک یہ صنعتی شعبے کا مستقبل ہے۔ کانگریس، راشٹروادی کانگریس اور شیو سینا کے ٹھاکرے گروپ کو ودھان سبھا چناؤ متحد ہو کر لڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، شرد پوار۔ عثمان آباد ضلع عدالت میں ای سسٹم کے ذریعے کام کاج کا آغاز۔ ہنگولی ضلع کے متعدد دیہاتوں میں زلزلے کے جھٹکے اور ریاست میں سردی کی شدت بڑھی۔ علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ خبرنامہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آکاشوانی سماچار اورنگ آباد AIR نیوز پر دوبارہ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔